بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غیب کی باتیں پروگرام لائیو آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے۔ ویلکم ٹو آج یو ایس اے، یہ چینل ہے جس کے اوپر آپ اب انشاءاللہ ہر اتوار کو رات 9 بجے یہ پروگرام دیکھا کریں گے۔ 2 سال سے آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا ہے، ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ جس طرح آپ نے اس پروگرام کو پذیرائی بخشی، اس کے لیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اگرچہ یہ ایک نیا چینل ہے لیکن پروگرام وہی ہے، اس کا مقصد بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ جس فارمیٹ سے، جس تھیم کی وجہ سے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد سے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی پریشانیاں، چاہے وہ نفسیاتی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، تو ان کو دور کرنے کے لیے ہمارے جو مہمان ہوں گے اس پروگرام میں، ہم ان سے بھی درخواست کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ پریشانیاں دور ہوں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں پھر ایک دفعہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بہت سے پہلے پروگراموں میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے 2 نظام ہیں۔ ایک نظام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کی وجہ نظر آتی ہے، یہ کیوں کر ہوا سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیے ہوا کہ کاز اینڈ افیکٹ، کہ یہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا، یہ نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا۔ یہ تو ہے ایک ظاہری نظام جو سب کو سمجھ آتا ہے اور سب کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، اللہ کی وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی پوری طرح کار فرما ہے اس نظام کو چلانے میں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ ہے اللہ کا غیبی نظام۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، جن کی یہ خواہش بھی تھی، جن کی طلب بھی تھی، جنہوں نے محنت بھی کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی، تو اللہ نے اپنے غیبی نظام کو ان کے اوپر آشکار کیا، ان کو اس میں سے عطا فرمایا۔ جس طرح پہلے بھی میں نے بہت دفعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے آیت الکرسی میں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن جسے اللہ چاہے۔ تو بہت سارے اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے علم میں سے عطا فرمایا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آیا وہ اس علم کو اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ان کے نقصان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سارے آپ کو 2 نمبر عامل بھی دنیا میں نظر آئیں گے جو اپنی دکانداری کے لیے، پیسے بنانے کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے اس علم کو یوز کرتے ہیں۔ ان کا ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ خلق خدا کی، اللہ کی پیدا کی مخلوق کا کوئی بہتری ہو، وہ صرف اپنے لیے ہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک یہ تعویذ لو، اتنے پیسے ملیں گے، یہ عمل کریں گے تو اتنے پیسے ہوں گے، اتنے $1000 دو گے تو یہ کریں گے۔ یہ مقصد ہمارے پروگرام کا ہرگز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا عامل آپ کو ملتا ہے کہ جو کہ پیسے کی خاطر اور آپ کی جیب بٹورنے کی خاطر عملیات یا تعویذات دیتا ہے، تو برائے مہربانی میری پرسنل درخواست ہے کہ آپ اس سے دور رہیں۔ آتے ہیں آج کے پروگرام کی وجہ سے انشاءاللہ آپ بہت ہی زیادہ انجوائے کریں گے۔ آپ ہمیں کال کریں گے، ہمارا وہی پرانا نمبر ہے، آپ ہمیں ای میل کیجئے، وہی ہمارا پرانا ای میل ہے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بہت ہی میں ان سے متاثر ہوں، انہوں نے اپنے فیلڈ میں بہت ہی زیادہ محنت کی ہے، چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت ہی بلند مقام حاصل کیا ہے، اپنے روحانی فیلڈ میں، عملیات کے فیلڈ میں اور دینی فیلڈ میں بھی وہ اتنے ہی قابل ہیں جتنے کہ دوسرے فیلڈ میں ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بہت شوق ہے کہ آپ ان سے ملیں، تو میں آئیے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ باقی تعارف وہ خود اپنا کروائیں گے کیونکہ بہت لمبا تعارف ہے، ماشاءاللہ بہت ہی ان کا امپریسو ریزیومے ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی بے انصافی ہو جائے ان کے ریزیومے یا ان کے تعارف میں۔ تو میں آج اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے مہمان کا بہت ہی پرتپاک استقبال کرتا ہوں، ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اتنے مصروف اسکیجول میں سے آپ نے وقت نکالا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ذرا خود اپنا تعارف کرا دیجئے ناظرین کے لیے، ان کو پتہ چلے کہ آج ان کی ملاقات کس عظیم ہستی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر
آج ٹیلی ویژن پر مدعو کیا۔ الحمدللہ تعالی میرا تعلق پاکستان گجرات کی ایک مذہبی، روحانی اور علمی فیملی سے ہے۔ میرے دادا حضور قبلہ عالم شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم اسلام کی وہ روحانی شخصیت ہیں کہ جنہیں چار دانگ عالم کے اندر شہرت حاصل ہے، اور علمی اور روحانی اور مذہبی اعتبار سے آپ نے بہت کام کیا ہے، بلکہ آپ نے ممبر و محراب اور حجرہ سے نکل کر تحریک پاکستان میں، تحریک ختم نبوت میں، تحریک آزادی کشمیر میں، اچھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے علمی لحاظ سے طلباء کو جو پڑھایا اور تیار کیا، پوری دنیا کے اندر، پاکستان سے باہر، یورپ، امریکہ میں آپ کے شاگردان رشید اس وقت دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے بعد میرے والد مکرم جو ان کے بعد سجادہ نشین تھے، آپ نے 33 سال حدیث پاک پڑھائی ہے۔ اور پھر ننیال سے جو میرا تعلق ہے، علامہ سید ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، جن کی قبر آج داتا گنج بخش علی حجویری کے اندر ہے، آپ بھی تحریک پاکستان، تحریک آزادی کشمیر میں آپ کا بہت کردار رہا ہے، حتیٰ کہ سنی بنارس کانفرنس جو پاکستان کی تحریک کا بہت بڑا باب ہے، 500 علماء کی موجودگی میں آپ نے منعقد کروائی تھی۔ تو ماشاءاللہ ننہال اور ددیال دونوں کی طرف سے، واہ، الحمدللہ۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ۔ تو وہ بھی مفسر قرآن تھے، اور ان کے بعد میرے ماموں جو کہ میرے مرشد بھی تھے، وہ بھی مفسر قرآن، میرے والد گرامی شیخ الحدیث تھے، اور میرے دادا شہنشاہ ولایت کے نام سے دنیا انہیں جانتی ہے کہ روحانیت میں اور ولایت میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو میں نے بچپن میں روحانی اور مذہبی تعلیم اپنے گھرانے سے حاصل کی، اور الحمدللہ میں نے تھیولوجی درس نظامی تقریباً 8 سال میں پڑھا، اور اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے عربی، ایم اے اسلامک اسٹڈی، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی، اور اس کے علاوہ میں نے تفسیر میں، حدیث میں اور فقہ میں تخصص یعنی اسپیشلائزیشنس کی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ روحانی میدان میں اور عملیات کے میدان میں یہ تو ایک بالکل الگ ایک نظام ہے، ایک اس کا اپنا ہی ایک انداز ہے اور اپنی ایک علیحدہ محنت ہے، تو یہ آپ کو کہاں سے اس کا یہ بھی ورثے میں ملی، یا اس کے لیے آپ کسی اور استاد کے پاس گئے؟ ویسے تو ہمارے گھرانے کے اندر بچپن سے ہی اس کی تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ کی جاتی ہے، لیکن باقاعدہ تعلیم یعنی ایکیڈیمک ایجوکیشن کے بعد تصوف اور سلوک کی باقاعدہ طور پر تربیت کی جاتی ہے، یعنی بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، اچھا، اور اس کے بعد اوراد و وظائف کی اجازت دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر معمولات جو ہوتے ہیں وہ اس کے بعد ان کے احکامات صادر کیے جاتے ہیں۔ تو درجہ بدرجہ، سلسلہ بسلسلہ اس کو آگے پھر چلایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اجازت اور خلافت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ خاص طور پہ ہمارے ناظرین بھی اس میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہی غیب کی باتیں ہیں، یہ جو غیبی نظام ہے، اس میں کون کون سی ایسی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہ پردے کے پیچھے آنکھوں سے اوجھل اپنا کام کرتی ہیں؟ اس میں بنیادی طور پر 2 قسم کی مخلوقات کار فرما ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ پاک کے جو آخری 2 معوذتین ہیں ان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے کہ من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اچھا، بنیادی طور پر وہ جنات اور انسانوں دونوں میں سے ہیں، پھر جنات اور انسان دونوں کے پھر آگے 2 قسمیں آپ لے لیں، جنات میں بھی ایمان والے بھی ہیں، غیر مومن بھی ہیں، اور انسانوں میں بھی صاحبان ایمان بھی ہیں اور غیر مومن بھی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے وہ جنات یا انسانوں میں سے جو ہوں گی، جو مومن ہوں گی، وہ ان کا تعلق خصوصی طور پر صاحبان ولایت اور صاحبان روحانیت کے ساتھ وابستہ ہوگا، اور صاحبان ولایت اور صاحبان روحانیت جو ہیں خصوصی طور پر ان چیزوں سے اپنے پروفٹ کے لیے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کروایا کرتے جو کسی کو تکلیف کا بھی باعث بنے یا اپنے مفادات کے لیے فقط کسی کے نقصان کا باعث بنے۔ رہا مسئلہ جو شیطانی ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہیں چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں، ان کو جو پروفیشنل قسم کے آج کل عاملین ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں یا نان مسلمز میں ہوں، وہ ان کو اپنے چند حروف جو رٹے رٹائے ہوتے ہیں ان پر
ان کا جو ورد اکثر و بیشتر چلتا رہتا ہے اور اسی پر وہ کاربند رہ کر ان کو وہ اپنے قبضہ میں کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے چلاتے ہیں، جس سے وہ بعض اوقات چلتا بستا ہنستا گھرانہ تباہ و برباد بھی کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، قریب پاس آنے والوں کو بھی ایسے لوگ بعض اوقات پہلے ایسی چیز دے دیتے ہیں جس سے ان کا کام صحیح ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ انہی کو خود ہی ایسی شرارت کر کے پھنسوا دیتے ہیں جن سے ان کے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آج تاکہ وہ ان کے مطیع رہیں۔ مطیع رہیں۔ تو لہٰذا جس طریقے سے آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ، سوشل سیکیورٹی نمبر، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، کسی کو اگر سارا کچھ اکٹھا چٹا دے دیں تو وہ آپ کا کریڈٹ خراب کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ان کو مکمل اپنی انفارمیشن دیتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کا کریڈٹ خراب کر دیتے ہیں۔ یہ جو شیطانی ہے۔ اچھا، یہ جو روحانی اب جو لوگ ہیں، یہ ان کا غلبہ ان کے اوپر رہنا چاہیے، جو شیطانی والے ہیں، تو ان کو رد کرنے کے لیے ان کے جو شیطانی اثرات ہیں یا جو ان کی شرارتیں ہیں، اس کو رد کرنے کے لیے اگر آپ جو صحیح ایمان والے روحانی علماء ہیں ان کے پاس تو پھر جانا پڑے گا۔ بالکل ضرور جانا پڑے گا۔ بعض لوگ اس میں دو چیزیں ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو قوت زیادہ ہے تو وہ جلدی ذرا غلبہ پا لیتا ہے، اور جو دیگر جو روحانیات والے روحانیات صحیحہ ہیں ان کو اتنی قدرت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے پاس کام کے لیے کسی غرض کے لیے اگر ہم جائیں گے تو وہ ہمارا کام شاید دیر میں ہو یا نہ ہونے پائے۔ تو بعض اوقات لوگ بھی اپنی ضرورت کے پیش نظر جادو، سحر اور ان چیزوں کے جو شرارتی اور شرور میں سے چیزیں ہیں ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے کام کاج کی غرض سے ان سے وہ اپنے کام کرواتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ جب شیطان کو رب کائنات نے فرمایا تھا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جاؤ یہاں سے، تو مردود ہے، تو اس نے بھی کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو بھٹکاؤں گا لیکن جو تیرے خالص بندے ہوں گے میرے ورغلاوے میں نہیں آئیں گے۔ یعنی پہلے دن سے شیطان نے بھی یہ ایڈمٹ کر لیا تھا کہ مجھ سے بھی اوپر کوئی ہے۔ اب شیطان جب ایڈمٹ کرتا ہے تو ہمیں بھی جان لینا چاہیے اور سادہ بندوں کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ ان سے بھی اوپر کوئی ہے۔ تو جس طرح شیطانی قوت ربوبیتی قوت کے سامنے کچھ نہیں، اسی طرح اس کی ذریت بھی اللہ کے صالحین کے سامنے کچھ نہیں اور روحانی بندوں کے سامنے کچھ نہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو دیکھ کر اصلیت کو بھی جھٹلانا نہیں چاہیے۔ یہ کاپی ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے۔ کاپی کو دیکھ کر ہم سبق حاصل کریں اور اصل کی تلاش میں نکل پڑیں۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ جی، بہت اچھی طرح۔ اچھا ناظرین، یہ ہمارے پروگرام جیسے کہ آپ نے دیکھا بہت ہی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں اور بہت ہی آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی پتے کی باتیں کی ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ ان 2 نمبر عاملین اور یہ جو پیسے کی خاطر جنہوں نے اس فن کو اپنایا ہوا ہے ان سے ذرا دور رہیں۔ آپ کی کالز بھی لیں گے، بہت ساری کالز ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں KCB کشمیر بیکری، جو کہ نہایت ہی مزے کے عمدہ کیک رس بناتے ہیں۔ چائے کافی کے ساتھ بہت ہی مزہ آتا ہے ان کے کیک رس کا، اور ان کی باکرخانیاں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بسکٹس ہیں جو کہ انتہائی خالص اور حلال اجزاء سے یہ تیار کرتے ہیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو کہ ان کی جو شارٹنگ یوز ہوتی ہے پیور ویجیٹیبل شارٹنگ ہوتی ہے، کوئی اینیمل شارٹنگ یوز نہیں کرتے۔ آپ کے قریبی گروسری اسٹور میں دستیاب ہے انتہائی مزے کے KCB کے کیک رس۔ ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں اپنا محبوب اور انتہائی پسندیدہ پروگرام غیب کی باتیں، آج USA پر۔ یہ چینل 684 ڈش نیٹ ورک پہ ہے۔ انشاءاللہ ہر اتوار رات 9 بجے آپ اسی چینل پہ یہ پروگرام دیکھا کریں گے۔ جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، آپ کی بہت کالیں ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بہت اشتیاق ہوگا کہ جلد سے جلد، لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا۔
کہ غیب کا جو ایک نظام چل رہا ہے وہ کیسے چلتا ہے, اس کو کون چلاتا ہے, کون کون سی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں. تو اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ صاحب آپ آج ہمارے مہمان ہیں. یہ اکثر ہمارے پروگرام میں آپ کی ان سے ملاقات ہوا کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ کچھ تو روحانی قوتیں ہیں اور کچھ ہیں شیطانی قوتیں. کام کرنے والے وہی ہیں, اس طرف بھی جنات ہیں, اس طرف بھی موکلات ہیں, اس طرف بھی جنات ہیں, اس طرف بھی موکلات ہیں. ظاہر ہے جن بھی ہیں جو عیسائی بھی ہوں گے, ہندو بھی ہوں گے, اور دوسرے مذاہب سے بھی ان کا تعلق ہوگا, اور ان کے جو عاملین ہیں ان کے اپنے مذاہب سے تعلق رکھنے وہ ان سے کام کرواتے ہیں. اور ہمارے جو مومن اور جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے جنات سے. تو یہ تھوڑا سا بتا دیجئے مختصراً کہ جنات اور موکلات ہیں کیا, اور یہ کس طرح قابو میں آتے ہیں, دونوں کے, شیطانوں کے بھی اور جو شیطانی قوتیں ان کے بھی اور جو روحانی قوتیں ان کے بھی, اور یہ کس طرح پھر کام کرتے ہیں. موکلات کا جہاں تک تعلق ہے وہ فرشتوں کے لیے, جنات کے لیے, اور ایسی وہ تمام جنہیں بدروئیں بھی آپ بعض اوقات کہا جاتا ہے, ان سب کے لیے, تینوں کے لیے یہ کامن ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اب دیکھنا کہ موکل کیا فرشتہ ہے, موکل کیا جن ہے, موکل کیا کوئی بدروح ہے. ان تینوں کے اندر جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ تینوں کے اندر صاحبان ایمان بھی ہیں اور غیر مومن بھی ہیں. بیسیکلی جہاں تک تعلق ہے کائنات کے نظام کا, اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر دو نظام تشکیل دیے ہیں. ایک ہے نظام تشریعی, ایک ہے نظام تکوینی. نظام تشریعی جیسے میں اور آپ اور ہم سب یا دنیا داری کے دیگر تمام محکمہ جات کے اندر انوالو لوگ جو ہیں, جو بھی کام کاج ہو رہا ہے اس کا تعلق تشریعی نظام سے ہے. حتیٰ کہ ظواہری اعتبار سے عبادت و ریاضت یا فرائض کی بجا آوری یا پھر دیگر مذہبی امور کا بجا لانا بھی یہ تمام ظواہری چیزیں آ جاتی ہیں جن کا تعلق تشریعی نظام سے ہوتا ہے. لیکن ان کے علاوہ جو تکوینی نظام جو چھپا ہوا, جسے اسپرچول سسٹم کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے, اس کے اندر بھی اسی طریقے سے صاحبان ڈیوٹی ہوتے ہیں. صاحبان ڈیوٹی میں افضلیت اور فضیلت اور شرف سب سے زیادہ بندگان خدا کو ہوتا ہے. بندگان خدا میں اولیاء, کتب, غوث, ابدال, سقفا, نجبا اور صدیقین, یہ تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں. اور فقراء بھی. فقراء بھی. ان کی پھر آگے قسمیں ہوا کرتی ہیں, یعنی سالک, مجذوب اور ملامتی. ان کے پھر تحت یہ بقیہ فرشتوں کے موکلات آپ لے لیں, جناتی موکلات لے لیں, یہ ان کے تحت آتے ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو بندے نظام تکوینی کے جو ماہرین ہوا کرتے ہیں, یہ ان کو کنٹرول میں کرتے نہیں بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو اللہ کے وہ فرشتے یا جنات خود سے ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. واہ, یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. جی, خود سے یہ محبت کرتے ہیں. ان کو تو خود حاضر ہوتے ہیں اور جی, درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم, کیا حکم ہے. واہ. من کان للہ کان اللہ لہ. حضور نے فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ عبادت جب خدا کی کرتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے, تو رب کائنات کی مخلوق خود سے ان سے محبت شروع کر دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, معافی چاہتا ہوں, ایکچولی لائنیں فل ہیں ہماری, بہت لوگوں کو اشتیاق ہے آپ سے بات کریں. کالز کا سلسلہ کرتے ہیں اور پھر وقتاً فوقتاً یہ چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں. یاسمین ہے جی کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب ایک عرض ہے, میری بیٹی ہے, اس کا نام نور جہان ہے, اور اس کو یہ ہے کہ وہ شادی کر لے اور اس کے دیندار بن جائے. دماغی کبھی غصہ, لڑائی, یہ سب کرتی ہے, تو اس کے لیے میں کیا پڑھوں؟ کتنی بیٹی کی عمر کیا ہے جی؟ ایک ہی اولاد ہے, اس کی پریشانی دور ہو جائے. کیا عمر ہے بیٹی کی؟ بیٹی کی عمر اب ہو جائے 36 سال کی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. بہت پریشانی. ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ ان کے لیے کیا, ذرا سوال کو تھوڑا سا دوہرا دیں. وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ان کی 36 سال کی بیٹی ہیں, اس کی شادی نہیں ہو رہی. جی, تو وہ تنگ بھی بہت کرتی ہے, ظاہر ہے 36 سال کی عمر ہے, ابھی تک شادی نہیں ہوئی, گھر والے پریشان ہیں, تو اس کے لیے کچھ فرمائیے. ان کے لیے یہ سورہ ممتحنہ
پڑھا کریں روزانہ 3 مرتبہ بعد از نماز عشاء، پوری صورت؟ پوری سورہ۔ اچھا یہ تقریباً 1.5 صفحے کی سورہ ہے 27ویں پارے کے اندر۔ سورہ ممتحنہ روزانہ 3 مرتبہ نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 21 دن یہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگا کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ ہاں جی ضرور انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ای میل بھی دیکھ لیتے ہیں، نکال لوں، جی اب اس عمر میں یہ ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے جی کہ ہاں کہ میرا بیٹا بہت ضدی ہے، 10 سال عمر ہے اس کی، بدتمیز ہے، اسکول سے بھی بہت شکایات آتی ہیں اور گریڈز بھی بہت خراب آ رہے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو آگے سے وہ بولتا ہے، تو اس کے لیے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ روزانہ 313 مرتبہ الحمدللہ اہدنا الصراط المستقیم تک، سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک 313 مرتبہ پڑھ کے پانی یا چینی کے اوپر پھونک مار کے اسے پانی پلا دیا کریں، یا چینی دودھ وغیرہ میں ڈال دیا کریں، تو یہ 21 دن کم از کم انہیں یہ پڑھ کے اور پھونک مار کے یہ پلائیں، انشاءاللہ عزیز رب کائنات اسے ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دوسرے کالر ہیں جی انور شاہ صاحب ہیں مشیگن سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ حضور پہلے آپ سے اس پہ بہت کوشش ہوتی تھی، دوسرے چینل پہ آپ آتے تھے، آج اتفاق سے پہلے دن ملاقات ہوئی، الحمدللہ۔ تو میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ اچھا فرمائیے۔ ٹھیک ہے بھیا، 2 معلومات کرنی تھی۔ جی جی میں یہاں پہ ہوں، کراچی سے میرا تعلق ہے۔ جی جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ آج یہ نوجوان صاحب ایک آپ کے سامنے بیٹھے، ماشاءاللہ دیکھ کے خوشی ہوئی۔ جی جی ماشاء اللہ۔ بھیا 2 بات دریافت کرنی تھی جی جی کہ یہ جو قادری سید کہلاتے ہیں، یہ کس اس سے ہیں؟ اچھا جی یہ مطلب اپنے اضافے کے لیے۔ اچھا جی یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کون سا سلسلہ ہے؟ ہاں اچھا جی دوسرا سوال کیا ہے؟ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو غیب کی باتیں جو ہیں جی جی یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ یہ تو سوائے اللہ کے کس کو پتہ ہے، یا اس کے رسول کو؟ دیکھیں ہمیں بالکل نہیں پتہ، نہ کبھی ہم نے دعویٰ کیا ہے اس کا۔ میں نے بہت دفعہ گزارش کی ہے کہ یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ جسے چاہے اپنے علم میں سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن پاک میں، کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی ذاتی طور پہ یہ علم حاصل کر سکے یا غیب کی بات، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ محنت سے یا اپنی معلومات میں اضافے کے لیے میں خدا نہ خواستہ کوئی تنقیدی وہ نہیں 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 بالکل آپ فرمائیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہماری کیا مجال ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے جسے اللہ چاہے۔ ہاں جی تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ سلسلہ قادریہ کے بارے میں، اگر میں کہ کیا سلسلہ ہے؟ 4 طریقت کے سلاسل ہیں، نقشبندی، چشتی، سہروردی اور قادری۔ اس میں سید اور غیر سید کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی جو سلسلہ طریقت کے اندر داخل ہوتا ہے شریعت کے بعد، پہلے شریعت پر مکمل طور پر عامل ہو، پھر اس کے بعد تصوف و سلوک میں سلسلہ طریقت کے اندر داخل ہوتا ہے، تو جو بیسک 4 سلاسل طریقت ہیں وہ ان میں سے ایک سلسلہ قادریہ ہے۔ رہ گیا تعلق سید کا، تو سید ہمارے علاقے میں جو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں انہیں فاطمی، طالبی یا شریف کہا جاتا ہے، ہسٹوریکلی بھی یہی ہے، یا ویسے قرآنک لینگویج یا حدیث کی روشنی میں لیا جائے تو انہیں اولاد رسول یا آل رسول کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات جن کے ناموں کے ساتھ نقشبندی، چشتی، قادری یا سہروردی لکھا ہوا ہوتا ہے، عام بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سید بھی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سید بھی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اچھا بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی ای میل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر ہر چیز بہت جلدی بھول جاتے ہیں، ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ الزہائمر ڈیزیز ہے، کہ وہ ان کی پہچان بھی گڑبڑ میں ہو جاتی ہے، لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں، چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، ابھی کچھ ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کو بالکل یاد نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے بتائیں کہ روحانی طور پہ وہ کیا کریں کہ یہ ان کی بیماری دور ہو جائے؟ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ارشاد فرمائی گئی کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو یہ آیہ کریمہ روزانہ 101 مرتبہ صبح نماز فجر کے بعد
پڑھ کر پانی پہ پھونک مار کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عزیز انہیں یہ نسیان کی بیماری ختم ہو جائے گی. کتنے دن پڑھنا ہے؟ یہ 21 دن کر لیں. اچھا. ناظرین آپ کی مزید کالیں لیں گے بریک سے. جب ہم واپس آئیں گے بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہمارے اسپانسر ڈیئر رائس، ڈیئر آرگینک رائس. بیسٹ فوڈ والوں کی پیشکش ہے. بہت ہی اچھے چاول ہیں، براؤن اور وائٹ، اور سب سے بڑی خوبی ان کی ہے کہ یہ کولیسٹرول فری ہیں، FDA اپرووڈ ہیں. ڈاکٹر کے مطابق اس چاول میں کولیسٹرول نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاول ہم سب کی مرغوب غذا ہے، ہماری ڈائٹ کا حصہ ہے. تو کولیسٹرول آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ایک مہلک چیز ہے جس سے کہ دل کی بیماریاں اور دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو اگر چاول کھانے تو کیوں نہ ڈیئر آرگینک رائس کھائیں تاکہ ہم کولیسٹرول اور سٹارچ جو کہ چاول میں بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے، مقدار میں پائی جاتی ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے وہ بہت ہی خطرناک ہے. تو کیوں نہ ڈیئر آرگینک رائس ہم یوز کریں. آپ اپنے قریبی گروسری اسٹور میں جائیں اور ڈیئر آرگینک رائس یوز کریں. ہمیں پھر فون کر کے بتائیے گا بھی آپ کو کیسے لگا. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ اور محبوب ترین پروگرام غیب کی باتیں. آج USA پہ چینل 684 آن ڈش نیٹ ورک. آج یہ نیا ہمارا چینل ہے. پروگرام وہی ہے، اس کا پروگرام کا مقصد بھی وہی ہے، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا کہ جس تعداد میں کالز آئی ہیں، جس طرح آپ نے پروگرام کو ویلکم کیا ہے اس نئے چینل پہ، میں آپ کا دلی طور پر بہت ہی شکر گزار ہوں. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. رخسانہ ہے نیو جرسی سے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہ میں کیا فرق ہے؟ جی اچھا جی بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا. میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ماشاءاللہ سے پڑھ رہی ہوں تیسری مرتبہ. جی اور مجھے پلیز تفصیل سے بتائیے گا کہ باطنی گناہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. پلیز. جی ضرور انشاءاللہ. جی ضرور. بڑا اچھا سوال ہے جی کہ باطنی اور ظاہری گناہ میں کیا فرق ہے. ظاہری گناہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو سب کو پتہ ہے، اور باطنی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا تدابیر ہم اختیار کریں. ویسے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو رب کائنات اس کے حصہ میں گناہ لکھتا نہیں. جب وہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اسی طرح کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے. صرف ارادے پر ہی لیکن گناہ پہ نہیں. گناہ پہ نہیں. اچھا یہ مالک کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن جب نیکی کر لیتا ہے تو وہ 7 گنا 70 گنا 700 گنا تک اس کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ 70 جو 700 گنا حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ ہماری سمجھ کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کتنا کرم اور کتنا فضل ہے یہ وہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. کوئی حد ہی نہیں ہے. اب ظاہری اور باطنی گناہ. ظاہری لفظ ظاہری سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ایسا گناہ جو لوگوں کے درمیان خصوصی طور پر کرتے ہیں اور اس پر گواہ کسی کو قائم کر لیتے ہیں، یا آپ نے باطنی اعتبار سے اکیلے میں گناہ کیا اور آپ اس پر بعد میں مجلس میں آ کر یا لوگوں کے سامنے اسے بیان کرتے ہیں، اس پر گواہ ٹھہرا لیتے ہیں. تو ایسے تمام اقسام کے گناہ ظواہر کے اندر یا ظاہری گناہوں میں شمار ہوں گے. اور جو میں نے دوسری اس کی قسم بیان کی کہ اگر آپ نے پوشیدگی میں گناہ کیا اور اس پر گواہ ٹھہرا لیے، اس گناہ پر اللہ بڑے غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں نے ایک شے کا تجھ پر پردہ ڈالا لیکن تو نے خود اس کو ظاہر کیا اور اس پر گواہوں کو ٹھہرایا، اب تیری بچت نہیں ہے. لیکن ایک بندہ ویسے ہی گناہ ظاہر میں کر رہا ہے، لوگوں میں کر رہا ہے، تو وہ اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اب رہا باطنی، تو باطنی سے مراد اس لفظ سے ہی
واضح ہو رہا ہے کہ پوشیدگی میں کوئی گناہ کرنا، چاہے وہ بندہ بذات خود اکیلے میں کرے یا کسی کے ساتھ کرے، تو وہ ان دو کے درمیان یا اس فقط ایک کے درمیان ہے، تو یہ باطنی گناہ ہے، ایسے سے بھی ہمیں بچنا ہے اور ہر صورت بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں کہ باطنی سے مراد اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ گناہ کا ارادہ، تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، آفتاب صاحب ہیں جی، جی نیو جناب، السلام ہیمپشائر سے۔ علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میں نیو ہیمپشائر سے بول رہا ہوں جی جی فرمائیے۔ میں مختصر، سوال میرا بہت لمبا ہے لیکن میں مختصر کر کے بیان جی کرتا بہت ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں پر نیو ہیمپشائر میں بزنس کرتا ہوں، کنوینئنس اسٹور کا، جی جی اور 8-9 سال سے مالک نے میرے سے بہت دھوکہ کیا، اور میری آنکھوں کے آگے ایسا کوئی پردہ پڑ گیا کہ میں اس کے دھوکے کو سمجھ نہیں سکا۔ آپ وہاں کام کرتے ہیں؟ پھر میں نے اس سے مقدمہ کر دیا تو کیس میں وہ مجھ سے جیت گیا ہے۔ اب میں بہت تکلیف ہوں کہ میرے بچوں کا رزق چلا گیا ہے، تو میں سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کے لیے کون سی دعا کروں، وظیفہ کروں۔ اچھا آفتاب صاحب یہ بتائیے کہ آپ اسٹور پہ کام کرتے تھے یا آپ؟ نہیں، میں اسٹور میں مالک تھا، لیز کیا تھا۔ اچھا آپ لینڈ لارڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اس وہ کیس جیت گیا؟ جی اچھا کوئی لیز کا جھگڑا تھا؟ لیز کا جھگڑا، اس نے لیز میں دھوکہ کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ آپ اس طرح کیا کریں، صبح نماز فجر کی سنتیں ادا کر کے 1 دفعہ سورہ مزمل اور پھر فرض ادا کر کے 2 دفعہ سورہ مزمل پڑھا کریں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی منزل وغیرہ آپ پڑھتے ہیں تو ان کی جگہ اس کو رکھ لیں اگر وقت کم ہے، اور اگر وقت ہے آپ کے پاس تو بقیہ آپ منازل یا اپنے اوراد و وظائف کو جاری رکھیں۔ لیکن یہ 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ سنتوں کے بعد 1 مرتبہ، فرضوں کے بعد 2 مرتبہ سورہ مزمل اور 1 مرتبہ سورہ یاسین، اور پھر آپ سجدے میں جا کے اپنے لیے دعا کیا کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کی فراخی پیدا فرمائے گا۔ آمین۔ ٹیکساس سے کال ہے جی، بسمہ ہے لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اکثر مجھے تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں، میں رات کو خواب میں اکثر اتنی بری طرح ڈر جاتی ہوں کہ چیخ کے میں سب گھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب یعنی کہ گھبرا جاتے ہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، اور مجھے اٹھ کے جیسے بہت زیادہ میں خوف میں آ جاتی ہوں۔ تو بسمہ یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہوتا ہے یا؟ جی میں ایسا فیل کرتی ہوں کہ جیسے کوئی چیز میرے پاس ہے، کھڑی ہے خواب میں؟ جی۔ اچھا اس سے پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ ڈر جی جاتے ہیں؟ بہت، اور میں بھی اتنی طاقت سے چیختی ہوں کہ اس کے بعد کافی دیر تک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ کب سے ہو رہا ہے ایسے؟ تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ اوہو، اچھا ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ محترمہ اگر آپ چلتے پھرتے بعض اوقات یا اکیلے بھی گھر میں ہوں یا باہر آ جا رہے ہوں تو اپنے جسم کا وزن زیادہ بوجھل محسوس کرتے ہیں، یا بعض اوقات آپ اپنے پیچھے کسی کو چلتا ہوا محسوس کرتے ہیں، یا بعض اوقات آپ اکیلے ہیں تو کوئی چیز آپ کے پاس جاگتے ہوئے بھی ہے سونے کے علاوہ، تو یہ جادو باموکل ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری رکوع، آیت الکرسی، 4 کل، سورہ مزمل، یہ صبح نماز فجر کے بعد روزانہ پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک مار کے پیا کریں، اور نماز مغرب کے بعد روزانہ 3 مرتبہ سورہ تغابن پڑھا کریں۔ سورہ تغابن جب پڑھنی ہے تو اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت آپ کو اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ کنیکٹک سے کال ہے جی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں نے اپنی بچی کے بارے میں سوال کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ بچی کی عمر میری 7 سال ہے، عائشہ نام ہے اس کا۔ جی جی۔ تو اس کو مطلب پیدائشی طور پہ بالکل جیسے نارمل ہے، دیکھنے میں ویسے بظاہر طور پہ اللہ کا شکر ہے نارمل ہے، لیکن اس کی ہائٹ جو ہے وہ جو اپنی ایج کے بچوں سے کافی جو ہے وہ مطلب ہے، ابھی وہ 7 سال کی لگتی جیسے 4-5 سال کی ہے۔ تو ڈاکٹرز کچھ بیماری بھی نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں کہ مطلب شاید اس کی جینس میں ایسا ہے یا کچھ، تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب بتا دیں اللہ کے رحم سے کچھ اس کے قد پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر دے۔ اچھا بس یہی میرا کنسرن ہے۔ جی جی، بہت اللہ اچھا، تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے لیے آپ اس طرح کیا کریں کہ سورہ فاتحہ اور 4 کل، اور اگر آپ کو وقت ملے تو اس کے علاوہ صبح کے وقت نماز فجر کے بعد
سورہ یاسین پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے پلا دیا کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ 101 مرتبہ پڑھ کے نمک اور چینی کے اوپر پھونک مار دیا کریں۔ وہ نمک اور چینی خصوصی طور پر اس بچی کو کبھی کبھی کھلا دیا کریں، اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ آمین۔ اچھا حضرت ایک چھوٹی سی ای میل بھی لکھ لیتے ہیں۔ یہ اکثر ای میلز آتی ہیں، بہت زیادہ ان ای میل کی تعداد کہ لوگ اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں۔ تو یہ ای میل بھی صاحب کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام نہ لیں بچی کی شادی کے لیے۔ آپ نے خیر پہلے بھی ایک کسی کو بتایا تھا، تو دوبارہ ذرا فرما دیجئے کہ جن کی بچوں کی شادیاں اٹکی ہوئی ہیں، رشتے ہوتے ہیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یہ اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ اب ہماری جنریشن کے ایکچولی جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے سب کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان میں شادی کریں، یہاں کریں، اچھا رشتہ ملے۔ اور ویسے بھی بچوں ہر کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے تاکہ ان کی زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے۔ اس کے لیے کچھ فرما دیجیے۔ اس کے لیے سورہ ممتحنہ نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پڑھ کے اس کے بعد آپ دعا کیا کریں۔ اور خصوصی طور پر جن کی شادی ہونی یعنی نہیں ہو رہی، وہ لڑکا یا لڑکی خود پڑھیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا وہ خود اچھا، اگر نہ پڑھیں کئی تو یہاں کے نوجوان بچے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے کوئی اور پڑھ سکتا ہے؟ جی، کوئی اور پڑھ کے تو پھر ان کو پانی کے اوپر پھونک مار کے پلا دیا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں، مسز یوسف ہیں جی ٹیکسس سے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، ابھی انہوں نے بتایا تھا کہ یادداشت کے لیے، یادداشت اچھی کرنے کے لیے ایک آیت بتائی تھی۔ جی جی، تو لیکن وہ بھول گئے کہ کون سے پارے کی آیت ہے اور کون سی آیت نمبر ہے۔ یہ بڑا خوب ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی یادداشت کمزور ہے کہ آپ آیت بھی بھول گئیں، تو بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں، ایک اور بات یہ پوچھنا تھی کہ یہ جو وظیفے بتاتے ہیں یہ سب کے لیے ہو سکتے ہیں یا جس کو جی جی، اچھا سوال ہے، سمجھیے آپ نا۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، یہ آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا۔ یہ آیت بہت چھوٹی سی آیت ہے، آپ اس کو کون سے پارے میں؟ یہ غالباً 30ویں پارے میں آئے گی۔ ہاں جی، 30ویں پارے میں فلا تنسا، ہاں الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ 30ویں پارے کے اندر آئے گی۔ اور دوسری بات آپ نے جو پوچھی ہے، یعنی کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی پڑھ لے، تو اس کے لیے اجازت لینی چاہیے ضرور۔ اجازت کے بغیر اس طریقے سے کوئی بھی پڑھنا، کوئی بھی عمل کرنا، جیسے فارسی میں کہتے ہیں کہ جائے استاد ہمیشہ خالی است، کہ استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ تو کسی کو اگر سر درد ہو تو کوئی اور دوائی اس کو دے دی جائے تو یہ ذرا مناسب نہیں ہوتا۔ حضرت ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے شادی کے لیے آپ نے فرمایا کہ سورہ ممتحنہ، جی 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 بالکل، تو دوسرے لوگ ہاں وہ بھی پڑھ جن سکتے سے ہیں، آپ کی ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، جی بٹ اس طرح وہ ان پڑھ کو سکتے یہی مسئلہ ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہیں۔ جی وہ پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی ناظرین آپ نے سن لیا کہ جن کے ایسے ہی سملر مسائل ہیں، ہاں سملر ہو، تو وہ ان کو حضرت کی اپنے ڈاکٹر صاحب کی اجازت ہے۔ نیو یارک سے ایک کالر ہے، نام نہیں بتانا چاہتی۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی، میں نیو یارک سے بول رہی ہوں۔ میرا بیٹا ہے، اس کی عمر 25 سال ہے۔ جی جی اور ہیلو جی جی فرمائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ میرا بیٹا ہے، اس کی عمر 25 سال ہے ڈاکٹر صاحب، وہ پڑھائی میں بھی بہت پیچھے ہے اور کہنے میں بھی بالکل نہیں ہے، ہر برے فیل میں جو میں بتا نہیں سکتی آپ کو وہ ہے، اور کہنا نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پلیز کچھ ایسا بتائیں کہ یہ بچہ جو ہے نا اپنے ٹریک پہ آ جائے کسی طرح۔ جی ضرور انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور دوسری سوال میرا ایک یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرے میاں کی جاب نہیں تھی پچھلے 2 سال سے 3 سال سے، اب ان کی جاب لگی ہے۔ جاب تو اللہ کا شکر صحیح ہے، لیکن برکت نہیں ہے پیسوں میں، کمائی میں بالکل برکت نہیں ہے۔ اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جی بالکل، یہ بڑا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کہ برکت، کئی دفعہ تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جاتی ہے، کہ بہت پیسے آ جاتے برکت نہیں ہوتی، پریشانی رہتی۔ تو یہ بڑا اچھا سوال ہے ان کا، ذرا فرمائیے۔ ایک تو 25 سال کا بیٹا ہے جو بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ بے راہ رو۔ جی بیٹے کے لیے آپ سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک روزانہ 313 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے اسے پلا دیا کریں، اور کوشش کروایا کریں کہ گھر کے اندر جب بھی وہ آئے اسے نماز کی طرف لگائیں، قرآن مجید پڑھنے کی طرف، چاہے وہ مختصر سا ہی پڑھے، تھوڑا سا ہی پڑھے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا فرمائے گا۔
اور آپ نے جو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوال کیا تو انہیں کہیں کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کی سنتوں کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل اور فرضوں کے بعد 2 مرتبہ سورہ مزمل اور پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ تلاوت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی دولت کے اندر برکت پیدا فرمائے گا۔ انشاءاللہ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم سے رابطہ ضرور رکھیے گا، کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات کس طرح جا رہے ہیں، اس میں کوئی چینج آئی ہے، اگر نہیں آئی تو پھر کون سا اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے آپ کا رابطہ رہنا بڑا ضروری ہے۔ آپ ایک نمبر لکھ لیے کائنڈلی، بڑا ضروری نمبر ہے 718-937-8400، ایکسٹینشن ہے 397۔ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں 718-937-8400، ایکسٹینشن 397۔ آپ اس فون پہ کال کریں، اپنے حالات بتائیے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کی تمام مشکلیں، آپ کی تمام بیماریاں اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آخر میں پھر دوبارہ میں تاکید کیے دیتا ہوں کہ 2 نمبر کے مولوی، 2 نمبر کے عامل، جن کا صرف مقصد ہے پیسے کمانا، اپنی جیبیں بھرنا اور اللہ کے کلام کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یوز کرنا، ان سے برائے مہربانی دور رہیے گا۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی پروگرام غیب کی باتیں کا ہمارا جو مشن ہے، اور ہم اسی مشن کو لے کے انشاءاللہ چلیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیسے لگا؟ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ نے آج کے اوپر اس طرح کے پروگرام کو ترتیب دیا تاکہ جس سے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو اور ہماری مسلمان بہنیں اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں صحیح لوگوں کی طرف مبذول ہوں، تاکہ ان کو ایسے لٹیروں سے نجات دلائی جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اجازت چاہتے ہیں۔ پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد آوان سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، بندہ محمود احمد آوان کو اجازت دیجیے۔ اگلے اتوار انشاءاللہ آج USA پہ رات 9 بجے پروگرام غیب کی باتیں لے کر پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔